مسند ابی داؤد کی روایت ہے، ابو داؤد طیالسی ایک ہے محدث، سنن ابی داؤد نہیں اور ایک کتاب، اس میں آپ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یعظہ بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی کانا پوسی نہ کرے، ایک دوسرے کی چغلی نہ کرے، ایک دوسرے کے باتوں کو کیا ہے لے جا کر دوسروں تک بطور فساد کے، بطور تفریق کے نہ بیان کرے۔ مسند احمد کی روایت ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا اخبرکم بشرارکم، اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارے معاشرے کے سب سے برے لوگ کون ہیں، میں نہ بتاؤں تمہیں؟ صحابہ سے فرمایا تمہارے معاشرے میں سب سے برے لوگ کون ہیں، سب سے برے لوگ۔ اور ایک روایت میں ہے آقا نے یہ فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے برے کون ہوں گے؟ صحابہ نے فرمایا قالوا بلا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیوں نہیں، ضرور فرمائیں۔ تو آقا نے فرمایا المشاؤون بنمیمتی، المفسدون بین الاحبتی، الباغون البراء۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی باتیں لے کر دوسروں تک پہنچاتے ہیں، آپس میں محبت کرنے والوں کے درمیان فساد بپا کرتے ہیں، جھگڑے لگاتے ہیں، نفرتیں پیدا کرتے ہیں، اور ہلاکت خیزی کے چاہنے والے ہیں، تباہی کے چاہنے والے ہیں۔ یہ تمہارے معاشرے کے سب سے برے لوگ ہیں، اور قیامت کے دن سب سے برے اللہ کے پاس اگر ہوں گے تو یہ ہوں گے، سب سے برے ہوں گے اللہ کے پاس تو یہ ہوں گے۔ اور حاضرین محترم عزیزان گرامی، جو اتنا بڑا گناہ ہے جس کے بارے میں قرآن نے صراحت کر دی، جس کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے اتنی سختی سے فرما دیا، آپ خود سوچیں۔ آقا فرماتے ہیں تمہارے معاشرے میں سب سے برے لوگ کون ہیں؟ ایک طرف شراب پینے والے ہیں، ان کا ذکر نہیں فرمایا، چوری کرنے والے ہیں، ان کا ذکر نہیں فرمایا، کیونکہ ان کا جو فساد ہے، ان کی جو تباہی ہے، ان کی طرف سے جو ہلاکت ہے ایک محدود دائرے میں رہتی ہے، لیکن چغل خوری کی طرف سے جو تباہی مچتی ہے وہ صرف ایک فرد تک نہیں رہتی، پورے معاشرے کو گھیر لیتی ہے۔ گھر تباہ ہوتا ہے، محلہ تباہ ہوتا ہے، گاؤں تباہ ہوتا ہے، ملت تباہ ہوتی ہے۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا تمہیں سب سے برے وہ لوگ ہیں جو بات کو سن کر اس کو راز کے طور پہ رکھنے کے عادی نہیں ہیں، تم سے سنتے ہیں ان کو بولتے ہیں، ان سے سنتے ہیں تم کو بولتے ہیں۔ اور کتنے افسوس کی بات ہے آج کے دور میں یہ گناہ ہم چائے کی چسکیاں لیتے لیتے کیا ہے کر گزر جاتے ہیں، اس کے انجام کی ہمیں نہ دنیاوی اعتبار سے اس کا جو انجام ہے اس کی طرف ہماری فکر ہے، نہ اخروی اعتبار سے اس کی جو ہلاکت خیزیاں ہیں نہ اس کی طرف ہماری نظر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے امام بخاری نے روایت کیا، امام ابن حبان نے روایت کیا، اور کئی محدثین نے روایت کیا اپنی اپنی سندوں کے ساتھ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم آقا علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے کہیں راستے میں، اچانک وہاں پر کیا ہے دو خبریں تھیں، میرے آقا رک گئے، عجیب کیفیت ہوئی اللہ کے رسول کی۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہاں پر جو دو خبریں ہیں انہیں عذاب ہو رہا ہے، انہیں عذاب ہو رہا ہے قبروں میں۔ اور اس کے بعد آقا نے فرمایا انہیں کسی بڑی چیز کے لیے عذاب نہیں ہو رہا ہے۔ مطلب یہ تھا میرے آقا علیہ السلام کا۔ شارحین حدیث فرماتے ہیں یعنی جس کو لوگ بڑا سمجھتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ جسے لوگ اپنے ماحول میں ہلکا سمجھتے ہیں انہی چیزوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ اس کے بعد وہ دو چیزیں بیان فرمائی میرے آقا علیہ السلام نے۔ ایک چیز اللہ کے رسول نے فرمایا ایک بندہ وہ ہے جسے عذاب قبر اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، فرمایا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ طہارت کا اہتمام کیوں ضروری ہے یہ اس حدیث پاک سے سمجھ میں آتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک ہے امام دارقطنی نے روایت کیا، میرے آقا نے فرمایا طہارت کے چھینٹوں سے بچا کرو اپنے آپ کو، طہارت کے خطروں سے بچایا کرو، کیونکہ عام طور پہ عذاب قبر اسی سے ہوتا ہے، عام طور پہ عذاب قبر اسی سے ہوتا ہے۔ تو فرمایا ایک تو وہ بندہ ہے جو پیشاب سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا بندہ وہ ہے جو لوگوں میں چغلی کھاتے پھرتا تھا، چغل خور تھا، لوگوں کی باتیں ادھر سے ادھر کرتا پھرتا تھا، اس لیے اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے کھجور کی دو شاخیں منگوائی، ایک شاخ اس کی خبر پر ایک شاخ اس کی خبر پر لگایا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اس کا فائدہ ہوگا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جب تک وہ شاخیں ہری ہیں وہ اللہ کا ذکر کرتی ہیں، اور اللہ کے ذکر کرنے کی وجہ سے ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی، ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ تبھی سے کیا ہے یہ جو سلسلہ ہمارے پاس چلا ہے، خبروں پر کیا ہے جھاڑ اگاتے ہیں، پودا اگاتے ہیں، یا ہریالی الگ الگ مقام پہ الگ الگ انداز ہے،
پھول وغیرہ ڈالتے ہیں اسی لیے ہے تاکہ کیا ہے اس کی جو ہری پتیاں ہیں وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے تو صاحب قبر کو اس کا فائدہ ہو. لیکن اس حدیث پاک میں واضح طور پہ دو باتیں بیان کی گئی. وہ کیا؟ ایک تو پیشاب کے خطروں سے نہ بچنا، پیشاب کی ناپاکی سے نہ بچنا، اور دوسرا لوگوں کے درمیان چغل خوری کرتے پھرنا. یہ دو گناہ ایسے ہیں جس سے عذاب قبر ہوتا ہے، جس سے قبر کا عذاب ہوتا ہے. چنانچہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کتب احادیث میں آپ فرماتے ہیں ہمیں بتایا گیا کہ عام طور پہ عذاب قبر 3 چیزوں سے ہوتا ہے. 3 چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے عمومی طور پر عذاب قبر ہوتا ہے. ایک غیبت، دوسرا چغل خوری، تیسرا کیا ہے پیشاب کے خطروں سے بچنے میں احتیاط نہ کرنا. یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس سے عذاب قبر ہوتا ہے.